بسم اللہ. جی اب یہ سب اشعار جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نہ پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے افسردگی ہوتی ہے، قنوطیت ہوتی ہے، سب غلط ہے. یہ تو انسان اگر ایک ایسے مجمع میں ایسی جگہ ہو جہاں پر جو موسیقی، طرب، ہنسی خوشی کی محفل ہو، وہ محفل اور وہ حال جو ہوتا ہے وہ قنوطیت اور رنج و الم اور افسوس، بہت سی چیزوں کا، بہت سے معاملات کا غم جو ظاہر نہیں تھا وہ اب مثال کے طور پر اس شعر کو سناتے ہوئے الجھن ہوتی ہے اور یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ اسی زمرے میں لے آئے گی کہ آپ تو ایسی مایوس کرنے والی باتیں کرتے ہیں، آپ ایسی باتیں، حالانکہ اس کی گہرائی میں پہنچیے اور مختلف راستوں سے پہنچیے. صرف اپنے تجربوں سے تو ظاہر ہے وہ اولیت رکھتے ہیں، مگر بہت سے ہیں راستے اور ہر راستے میں ایک نیا کیا مقصد ہے. وہ تاریخ ہو، معاشرے کی تاریخ ہو، گھروں کے واقعات ہوں، ان کے ساتھ جو ان پر جو بپتا گزری، یہ ساری چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ دو الگ شعر ہیں. ایک میں یہ ہے کہ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ آدمی گھبرا رہا ہے یا یہ محسوس کرتا ہے کہ کیا ہوگا مستقبل کا، مگر اصل جو بات ہے وہ اس میں سوال جو ہے وہ جواب اسی میں موجود ہے، اسی سوال میں، اور وہ یہ ہے کہ صبح سے بے چینی ہے دل کو، آہ نہیں کچھ بھاتا ہے، دیکھیں کیا ہو شام تلک، جی آج بہت گھبراتا ہے. جی آج بہت گھبراتا ہے. اب دیکھیے دوسری چیز یہ ہے کہ ایک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے، پھر رنگ اس کا بالکل الگ ہے، مگر ایک دونوں میں ایک ربط ایسا ہے کہ جو اس کو سہ چکا ہو یا جو سہ رہا ہو یا جس نے اس کو محسوس کیا ہو، اس میں وہ اس کو نہ فقط ربط کو دیکھے گا بلکہ یہ بھی دیکھے گا کہ کس قدر وہ جذبات جو منفی کہے جاتے ہیں یا جو وہ کہے جاتے ہیں کہ صاحب اس میں خوشی کا عنصر، آج کل خوشی پر اتنا زور ہے کہ جس کا کچھ کہنا نہیں، ہر چیز جو ہے اس کو پرکھتے یہ ہیں کہ خوشی کا اس میں کتنا کس حد تک کہ اس میں عنصر شامل ہے، مگر یہ نہیں پوچھتا کوئی کہ خوشی کے معنی کیا ہے. اور خوشی کے معنی صرف مادیت نہیں ہے، وہ بھی ہے، اور بھی چیزیں ہیں. کوئی حلاج سے پوچھے اس خوشی کو جو اس نے دار پر اٹھائی، کوئی مجنوں سے پوچھے کہ جو صحرا گھومتا تھا، یا لیلا سے پوچھے کہ جب ملی وہ مجنوں سے تو
اس خوشی کو پوچھے کہ مجنون سوال کرتا ہے لیلا سے کہ جب میں تو چلا گیا تھا، مختصر کر کے کہہ رہا ہوں، عربی کا شعر، میں تو چلا گیا تھا مگر تم کو میرے جانے کی خوشی ایسی ہوئی کہ تمہارے انگلیاں جو ہیں وہ ساری سرخ ہو گئیں، تم نے حنا لگائی یا کچھ اس طرح کی چیز لگائی ہے کہ جس سے تم اپنی خوشی کا اظہار کر رہی۔ تو لیلا جواب دیتی ہے، یہ اسی میں بہت بڑی، بہت لطیف بات شامل ہے، وہ یہ ہے کہ جو میں بیان زیادہ نہیں کر سکتا ہوں، مگر یہ کہ تم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ میں نے حنا لگائی ہے، مگر یہ سمجھو کہ جب سے تم گئے ہو اس وقت سے میری آنکھوں نے خون کے آنسو اس ایسے روئے ہیں میری آنکھیں کہ میرے انگلیوں کی پوریں، جس میں بالکل جو ترجمہ اس کا وہ ہے وہ کر رہا ہوں کہ وہ میری پور کی انگلیاں جو ہیں ان سے جب میں نے وہ آنسو پوچھے تو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے حنا لگائی۔ تو یہ اس میں شعر ہے کہ ایک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے۔ یہ نہیں معلوم تھا مجنوں کو، یہ نہیں معلوم تھا کہ واقعہ یہ تھا کہ ایک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے۔ ہم راتوں کو اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے، جب سارا عالم سوتا ہے کہ یہ تو طے کر لیا جاتا ہے کہ مگر اس میں اب اس میں جو جتنے پہلو ان کو کہاں تک بیان کیا جائے، مگر واقعہ یہ ہے کہ غالب نے ایک فارسی کا شعر کہا ہے کہ سبک سریست و دریوزه طرب رفتن۔ یہ تو سطحی پن ہے، آدمی سطحیات کو دیکھتا ہے کہ وہ دنیاوی خوشی اور دنیاوی جو ایک اسے حظ ملتا ہے، مزہ ملتا ہے، سبک سریست بدریوزه طرف، کہ ہم ایسی خوشی کی طرف جائیں، اس کی طرف مائل ہوں، اس کو ڈھونڈیں، اس کو لائیں۔ یہ تو سبک سر ہونا ہے، بہت ہی سطحیات کو دیکھنا ہے۔ خوشا دلی کہ با اندوہ محتشم گردد، اس دل کی عظمت اور جلال اور جمال دونوں کو کیا کہیے کہ جو اندوہ و افسردگی سے معراج پر پہنچتا ہے۔ شکریہ بہت بہت آپ کا۔